في شأنه ومواقبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله برکت کی سارے اللہ کو اسی پڑھا کرے گا سب اتفاق پڑھے سارے مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا نعمت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا حجت اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدنا یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم شفیع معظم مجسم مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مہربان میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذکر شام اور آپ تمام معزز محترم مقدم سامعین حاضرین و ناظرین خداوند قدوس ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ کریم اس ماہ مقدس کے آج اس آخری خطبہ جمعہ مبارک میں جو ہم حاضر ہیں اللہ کریم اس کو قبول فرما کے ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ یقیناً ایک بہت بڑی فضیلت، اہمیت اور برکتوں والا مہینہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جس کا ایک نفل عام دنوں کے فرض کے برابر تھا اور جس کا ایک فرض عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر تھا۔ اور ایسا مبارک مہینہ کہ جس کے اندر اللہ کریم کے ان گنت رحمت والے فرشتے اتر رہے ہیں اور جس مہینے میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور جس مہینے میں شیاطین کو زنجیروں سے باندھ کے جکڑ کے رکھ دیا جائے، اس مہینے کی فضیلت کا ہم اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ میرے رات کے کمی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اگر بندوں پہ یہ راز عیاں ہو جائے یہ مہینہ کیسا ہے، اس کی بہار کیسی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں بندہ یہ خواہش کرے یہ مہینہ ساری زندگی کی قائد رہے، ساری زندگی ماہ رمضان رہے۔ اس لیے بہت بڑا انمول اور بہت بڑی برکتوں کا عابد مہینہ یہ ہمارے درمیان میں تھا اور جس کی آج یہ آخری لمحات ہے جو آج ہم سے الوداع ہوا ہے۔ اللہ کریم یہ مہینہ ہمیں زندگی میں جب تک جئیں یہ بار بار نصیب فرمائے اور ہمیں اس معرفہ مقدس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اور آپ کے رجوان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اس میں رج کے کھل کے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اختیار کیا کرو، عاجزی اختیار کیا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہمیشہ سے شروع سے اس مبارک مہینے کے اندر آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمیشہ سے تمام فقہاء بزرگان دین مشائخ الاسلام کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ عبادت و بندگی کے حوالے سے اللہ کے حکم نیاز بندی کے حوالے سے سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر مکمل بستہ رہتے ہیں۔
ہر وقت عبادت ریاست کے حوالے سے اس کے دن میں بھی اس کی رات میں بھی سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر عبادت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت بھی اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے زیادہ سخاوت اس مہینے کے اندر کرتے تھے، اور یہی وجہ کہ سبحان کا نیکوکار پر آئے تو سب سے زیادہ سخاوت جو تھی اس مہینے میں کرتے تھے، سیدھا نہیں کرتے تھے، اور روزے داروں کا روزہ افطار کرواتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو ایسا مہینہ، ایسا روزہ، قربان زیادہ یہ شان صرف روزے دار کی شان ہے۔ میں نے وقت مختلف جگہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن مجھے لطف آتا ہے کہ اس کی اہمیت کو بار بار دہرایا جائے تاکہ ہر عام بندے کو بھی یہ باتیں ایجاد ہو جائیں، یہ راسخ ہو جائے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ شان صرف روزے دار کی ہے، کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے، جو اصل مغرب کے قریب جو روزے دار روزہ رکھ کے اس کو ایک وقت تک پہنچاتا ہے کہ اس کے وہ میدے سے اٹھنے والی جو ایک بو ہے، ایک اس کی ایک ایسی ہوا، اس کی وہ ایسی بو جو بھوک کی وجہ سے، بھوک کی نڈالی کی وجہ سے جو پیدا ہو کے اس کے منہ سے اثر مغرب کے وقت جو اس کے منہ سے آ رہی ہے، سردار فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کی بھاپ، اس کی بو اللہ کریم کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کریم کو روزے دار کی منہ کی بو بھی اتنی زیادہ پسند ہے، اور سردار فرماتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب ریان، باب ریان، یہ ایک دروازے کا نام ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب ریان ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار کی ٹھوک ہے کہ وہ دروازہ صرف کھلتا ہے تو روزے دار کے لیے کھلتا ہے، وہ دروازہ صرف روزے دار کے لیے کھولا جائے گا۔ جب روزے دار پہنچے گا جنت کو، بہشت میں جائے گا تو وہ دروازہ روزے دار کے لیے کھولا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اس دروازے سے روزے دار آتا ہے۔ یہ روزے دار کی شان ہے، اور یہ بہت بڑا برکت اور یہ کام ہے، یہ مہینہ ہے، اس میں کوئی بھی نیکی کا عمل کرو تو وہ باب عروج کو پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا میرا آپ سب کا جو اپنا رسول جلال کے ساتھ ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک ناطہ ہے، اس کے بعد ہوتے ہوئے جب بندہ اپنے دل سے، اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے جب بندہ پاک کا اس دن مرتجی ہوتا ہے، اسے عمل دعا کہتے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے نا، وہ بیٹھا ہوا خاموش ہو، وہ دل سے عرض کر رہا ہو، زبان سے اعلان کے کہہ رہا ہو، یا ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ باضابطہ طور پہ اس سدائے انداز میں بیٹھا ہو، تو ان سارے عملوں کو دعا کہتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اپنایا ہے۔ سارے نبیوں کا پوری زندگی کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے، جو جب بھی کوئی نیک عمل کرتے، جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی، یا اپنے رب کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کا قرب، نزدیکی اختیار کرنے کے لیے جب بھی وہ نیڑے ہوتے تھے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے، یا ایسے لفظ بولتے تھے، یا دل سے یوں متوجہ ہوتے تھے جسے دعا کہتے ہیں۔ لہٰذا دعا ایک بہت بڑا محبوب ترین عمل ہے، جس کے ذریعے میں آپ سارے اپنے رب الجلال کے حضور ہم نیڑے ہوا کریں، ہم اس کے قریب ہوا کریں اور دعائیں کیا کریں۔ دعا دل سے آپ عرض گزار کریں، زبان کے لفظوں کو لا کے عرض کریں، یا باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے یوں آپ عرض کریں، تینوں حالتوں میں یہ دعا ہے۔ اور اس حالت میں یہ بہت بڑا
فقیرانہ انداز ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو یہ اللہ کے حضور بہت بڑا فقیرانہ انداز ہے. بندہ اس بات کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تو بہت بڑا شہنشاہ ہے، تو بہت بڑا شہنشاہ ہے، تو اکبر ہے، تو کبیر ہے، تو قادر ہے، تو مقتدر ہے، تو قوم ہے، تو اکمل ہے، تو جامع ہے، اور میں فقیر ہوں، میں ٹوٹا ہوا کرتا ہوں، اور میں عاجز ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو یہ عمل جو ہے اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور اس عمل کو ہمیشہ ہمیں بجا لانا چاہیے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کے آنے بیت اللہ کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ، یہ سلیقہ، یہ سنت حضور کے صحابہ کی سنت ہے. اور ہر دور کے ہر صوفی، ہر شیخ، ہر پیر، ہر بزرگ، ہر نیکوکار کا یہ طریقہ ہے. تو جب وہ یوں دعائیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم دعاؤں سے پیچھے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کیا کریں. اکثر دوستوں کو جب میں ملتا ہوں نا تو ہمارے اکثر دوست ساتھی جو ہیں وہ سادہ لوگ ہیں، اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض بندے دعا کے لیے باضابطہ طور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، جب بار بار وہ دعا کرتے نہیں، دعائیں کم کرتے ہیں، سادہ لوگ جو ہے. جب میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعائیں تو بڑی کرتے ہیں، بس دعائیں بڑی کرتے ہیں، منگتے ہی رہنے کا، بس دعائیں کرتے ہی رہنے کا، تو اسی بھی سارے پاس دعا کرتا ہے. یہ سادہ لوگوں کا انداز ہے. تو میں اس اپنی بات کی وساطت سے آج اس موضوع مضمون کے ذریعے آپ کو تاکید کر رہا ہوں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، آپ کو بھی یہ بات کرتے ہوں گے، کسی نہ کسی دوست ساتھی گلی کو آپ بھی یہ بات کر دیتے ہیں کہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی طرح. یہ ہم الفاظ کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم دعا نہیں کرتے، ہم دعا نہیں کرتے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہونی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا، بندہ مومن جب دعا کرے نا، دو باتوں کے علاوہ، ایک صلہ رحمی کو کاٹنے کے علاوہ، اور دوسرا کوئی گناہ، کوئی گندی دعا کے علاوہ، یعنی کوئی بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ کوئی کمرہ جگہ بیچارہ کوئی گناہ والا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا مولا میرا یہ کام کر دے گا، حالانکہ وہ کام گندا ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ دو عمل، صلہ رحمی کو کاٹنے کے حوالے سے اور گناہ والی دعا کے علاوہ، بندہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ کریم اس کی 3 قسموں میں سے 3 دعاؤں میں سے ایک دعا کو لازمی قبول فرما دیتا ہے. شاباش رکھتے یا رسول اللہ کون سی سرکار فرماتے ہیں، یا تو جب وہ بندہ کوئی بھی دعا کرے گا نا، ہر نیک دعا اس کی، اللہ کریم اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا. دوسرا، اگر اس کی دعا فوراً قبول نہیں نہ ہوئی تو اللہ کریم اس کی دعا کو قیامت والے دن ذخیرہ بنا کے، سٹور بنا کے اپنے دفتر میں رکھ لے گا. اور تیسرے نمبر پہ جو بندہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ کریم بعض دفعہ بندے کی دعاؤں کو، اس کی خطاؤں، اس کی غلطیوں، اور اس کو جو مصیبتیں اور جو مشکلات آ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس نے اور کی ہے، لیکن اس کی دعا کے بدولت برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما ہے. اب صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اب ہمیں پتہ چلا آپ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بہت زیادہ کریں گے. تو سرکار فرماتے ہیں تمہارا رب بھی جو بہت زیادہ دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم دعا کیا کریں، دعا سے سنگیا نہ کریں، شرم نہ محسوس کیا کریں، اور گھٹا نہ کریں، پیچھے نہ ہٹا کریں.
بلکہ کثرت سے اللہ کے حضور دعا کیا، کثرت سے بہانے بنا بہانے دعا کیا کرو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذرا عمل تو دیکھیں گا، ہر وقت دعا ہے، ہر وقت دعا ہے۔ یہ دعا کے سٹائل ہیں، بندہ دل میں کرے، زبان سے کرے، یا ہاتھ اٹھا کے کرے، یہ تین سٹائل ہیں۔ لیکن سرکار نے ان تینوں اندازوں میں جو بار بار دعائیں کرتے ہیں اور لفظ دعا کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگائیں، اتنی دعائیں ہیں، اتنی دعائیں حضور نے کی ہیں، آپ اندازہ نہیں کرتے۔ کھڑے ہونے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، چلنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، ساری الگ الگ ہے۔ بیت الخلاء میں جا رہے تو دعا، باہر آ رہے تو دعا ہے، چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں تو دعا ہے، چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہیں تو دعا ہے، سواری پہ چڑھ رہے ہیں تو دعا ہے، اتر رہے ہیں تو دعا ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ پہ حضور نے دعائیں کی، تو دعائیں کر کے اس بات کو بھی ثابت کیا ہے کہ وہ جس سے دعا جس کے حضور کی جا رہی ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور جو ہم دعا کر رہے ہیں ہم اس کے نیاز مند بندے ہیں، ہم اس کے عاجز بندے ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے کس نیاز مندی اور کس عاجزی کے ساتھ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کرتے تھے، کس انداز سے اور کس موقع پہ اور کیسے۔ یعنی سردار اپنے آپ کو اللہ کے حضور سب سے بڑا فقیر مانتے تھے، سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا محتاج۔ اللہ کے محبوب اپنے آپ کو اللہ کے حضور کیوں مانتے ہیں، اور اللہ کے دین کو سب سے بڑا اکبر کبھی یہ مانتے ہیں، اور یہ مان کے اللہ کے محبوب دعا کرتے ہیں۔ کبھی رو کے دعا کریں، کبھی افسردہ ہو کے دعا کریں، کبھی سر کو جھکا کے دعا مانگیں، کبھی آنکھوں کو اٹھا کے اپنے رب کو دعا مانگیں۔ میں پچھلی بار کسی کا کہا تھا جب آندھی آتی، طوفان آتے، اندھیری آ جاتی، حضور باہر نکل کے کمروں سے، مکان سے، گھر سے باہر آ کے حضور دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا میں یہ جو دیکھ رہا ہوں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے پچھلی امتوں کے اوپر جب عذاب آتا تھا نا تو عذاب آنے سے پہلے یوں اندھیری چلتی تھی، یوں آندھی آتی تھی، تو مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ عذاب تو نہیں آ رہا، مولا مجھے بھی بخش دے، میری اس امت کو بھی بخش دے۔ اور جب کبھی بارش آتی نا تو اس بات میں تو حضور باہر نکل آتے، ایک تو بارش اپنے اوپر برساتے رہے، باہر نکل کے پھر باہر کے ہاتھ اٹھا دیتے اور عرض کرتے مولا تیری رحمت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اور تیری رحمت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بارش ہے، تو مولا یہ تیری راضی ہونے کی ایک علامت ہے، اس میں میں تیرے حضور عرض کر رہا ہوں مولا تو ہم پہ مہربانی فرما۔ تو مختلف حالتوں میں مختلف مقامات میں حضور دعا کیا، اور حضرت معاذ بن جبل اور ایک حضرت یحییٰ بن معاذ، ایک بہت بڑے درجے گزرے، مجھے بھولنا جائے اس لیے میں یہ آپ کو پہلے بات سنا رہا ہوں۔ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے اس مطالعے میں نے جب ان کا یہ قول پڑھا ہے تو مجھے یہ اتنا پسند آیا کہ میں نے آج اس کو اچھی طرح ذرا ذہن نشین کیا اور میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو لازمی سناؤں گا۔ ایک عاجزی ان کی حضرت یحییٰ بن معاذ، آپ فرماتے ہیں کہ میں مولا یا اللہ میں تجھ سے کیسے مانوں جب کہ میں نافرمان ہوں، مولا میں تجھ سے کیوں مانوں، میں تجھ سے کیسے مانوں، میں کس طرح مان سکتا ہوں جب کہ میں نافرمان ہوں، اور مولا میں تجھ سے کیوں نہ مانوں، مولا تو کریم نہیں ہے، مولا میں تجھ سے کیوں مانوں، اس لیے کہ میں نافرمان ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تجھ سے مانوں، اور مولا میں تجھ سے کیوں نہ مانوں، اس لیے کہ تو کریم نہیں ہے، سب سے بڑا کریم ہے۔ اس لیے دعا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دعا مخ عبادت، سردار فرماتے ہیں جو دعا ہے نا یہ عبادت کی مخ ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ جب بھی عبادت ریاضت کرو، کوئی اچھا عمل کرو، اس کے بعد دعا مانگا کرو،
یہ ساری بات تو مانگا سے دعا مانگا کرو، دعا مانگنے کے بغیر نہ جانا کرو۔ اور آج بھی یہ جو دن گزر رہا ہے نا، اس بات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس رات کے اندر جو دعا کی جائے گی، جیسے آج یہ 30 رمضان ہے نا، سرکار فرماتی آخری رمضان آخری رات میں جو دعا کی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ دعا لیلۃ القدر کے لیے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ دعا تو الگ ہے، وہ ہو رہے، وہ دعا ہو رہے آخری اشرا، تیسرے اشرے کی تاک راتوں میں وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ لیلۃ القدر والی دعا وہ رات الگ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ دعا وہ دعا ہے جب بندہ جیسے کوئی مزدور کوئی مزدوری کرے تو اپنے مزدوری ختم ہونے کے بعد اب اپنے آقا سے اس مزدوری کا معاوضہ لیتا ہے نا، سرکار فرماتے ہیں یہ دعا، یہ رات والی، یہ اس رات والی دعا وہ دعا ہے کہ جیسے روزے دار اپنے رب ذوالجلال کو انہوں نے 29 یا 30 دن گزارے نا تو مزدوری کی ہے، اب اپنے رب سے انہوں نے اس مزدوری کا معاوضہ مانگنا ہے، تو اس رات میں راج کا دعا کیا کروں۔ میرا اصل مضمون، میرا اصل نشانہ اور جو میں آپ سے جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا ایک مقبول ترین عمل ہے، اور دعا ایک باقاعدہ باضابطہ طور پہ ایک عمل ہے، اور دعا ہی ایک عبادت بھی ہے۔ تو اس لیے دعا کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کیے ہو، دعا کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کیے ہو، اور دعا سے پیچھے نہ کرتے، دعائیں لازمی کیا کریں، دعائیں کیا کریں بار 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 بار۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جب دنیا والوں سے دعا کریں گے مانگیں گے، دعا کا معنی، دعا کا ایک معنی پکار، دعا کا ایک معنی مانگنا، دعا کا تیسرا معنی ہے کسی کو دعوت دینا، بلانا، پکارنا، مانگنا، بلانا، یہ دعا کا معنی ہے۔ تو دعا سے پیچھے نہ ہٹے کریں، دعا کیا کریں، دعا بار بار مانگا کریں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب دنیا سے مانگیں گے تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی مقدس بارگاہ ہے اور وہ ایسی کریم بارگاہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے گا تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑے حیا والا ہے۔ وہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ مجھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا اور اس کے دعا کو میں خالی واپس بھیج دوں تو مجھے رب کو حیا آتی ہے۔ میں رب بھی ہوا کہ کوئی فقیر کر کو مانگے ان کو دینا نہ اے میرے کا جج نہیں، اس لیے اس کو مانگا کر، اس سے دعا مانگا کر۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے، یہ بات پر لطف آتی، بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا کی نا، دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے سب سے پہلے جو شرط ہے نا وہ یہ ہے، اب یہ میں جو آپ کو آج کی بات مضمون موضوع سنا رہا ہوں نا، اس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ جو مضبوط جس کی میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ کی ایک معمول لازمی بتا دو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر یہ ہوگی نا تو اللہ کے فضل سے بندے کی دعا قبول ہوگی۔ وہ پہلی شرط کون سی؟ بزرگ فرماتے ہیں جب بھی دعا کرو نا تو اللہ کے حضور اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، میں نے دعا کرنی ہے تو میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ میں نے دعا کرنی ہے، میرے رب نے میری دعا کو منظور کر لینا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یقین پیدا کرنا، اس یقین کے ساتھ جب بھی دعا کرو نا اس یقین کے ساتھ دعا کرو میری دعا اثر سے نہ کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ یہ یقین پیدا کرو کہ میں دعا کروں گا میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور دوسری شرط بزرگ فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ کہ جب بھی کھاؤ نا تو حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ جب بندہ حلال کھا کے دعا کرے گا وہ دعا بھی اللہ کی قبول ہوگی۔ حلال کھاؤ،
حضور لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ کوئی حرام کا لقمہ، حرام کی بھوکی کھا لیتا ہے نا، اس بندے کو 40 دن تک اس کی عبادت سے لذت نہیں آتی، 40 دن تک اسے لذت نہیں آتی۔ آج ہم اندازہ لگائیں گے، آج اندازہ کریں ہم اپنے منوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنا حرام کھا بیٹھے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں، کتنا کھلاتے ہیں۔ آس پاس کے اپنے ماحول کو دیکھے گا، آج جو شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے قبول نہیں ہوتی، اس میں سے ایک ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا، اکثر کھانا حلال نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کو بتاؤ، کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف میں کھڑا ہو کے کوئی بندہ دعا کر رہا ہو، جب کہ اس بندے کا مشربہ حرام ہو، مطعمہ حرام ہوئی، وملبسہ حرام ہوئی، سرکار فرماتے ہیں بتاؤ مجھے جو بندہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہو، جب کہ اس بندے کا پینا حرام ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، کیا وہ اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے محتاط ہو جائے، محتاط ہو جائے۔ اگر دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں کہ میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے، تو پھر ایک ہی اس کا، اور بہت سارے اس کی جو حل ہے ان میں سے ایک حل ہے، وہ سب سے بڑا حل کہ اپنے کھانوں کو، اپنے طعام کو، قیام کو، لباس کو حلال بناؤ، انہیں حرام سے بچاؤ، انہیں حرام سے بچاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آج اس بات کی ذکر میں مجھے یاد آ گئی کہ سرکار واحد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جب عرش بری کا میٹھا اور ٹھنڈا سایہ ہوگا اور اس سائے کے علاوہ کوئی اور کہیں سایہ نہیں ہوگا، ہر طرف تپتی ہوئی، دہتی ہوئی، جلتی ہوئی دھوپ ہوگی اور ہر طرف نفس نفس افراتفری کا عالم ہوگا۔ قیامت والے دن صرف عرش بری کا ٹھنڈا اور میٹھا سایہ ہوگا اور اس کے نیچے کھڑے ہونے والے خوش نصیب بندوں میں سے ایک خوش نصیب بندہ ہوگا کہ جس کے پاس اولاد کی کثرت ہوگی، جس کے پاس اولاد کی کثرت ہوگی، جس بندے کے پاس اس کا معاش تنگ ہوگا، تھوڑا ہوگا، معاش تھوڑا ہوگا لیکن اولاد زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی جو بندہ حرام نہیں کھاتا ہوگا نا، اللہ کریم اس بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ جس کے پاس اولاد کی کثرت ہے لیکن معاش تھوڑا ہے، وسائل تھوڑے ہیں، حرام نہیں کھاتا، حرام سے بچتا ہے، چھپتا ہے، سرکار فرماتے ہیں شدری کے سائے کے نیچے کھڑے ہونے والا وہ بندہ بھی خوش نصیب ہوگا۔ اس لیے اپنے کھانوں کو، پینوں کو، رزق کو، معاش کو حلال کرو، حلال بنانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ کریم اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے۔ اس لیے دعا ایک بہترین عمل ہے، اس عمل کو بجا لایا کرو اپنے رب الجلال کے حضور۔ جیسے یہ مہینہ آج اس کی آخری گھڑیاں، یہ ماہ مقدس ہو، اس کے علاوہ عام دنوں تو اپنے رب سے بارہا گڑ گڑا کے رو کے اپنے رب کو راضی کر کے اس کو دعائیں کیا کرو اور لازمی کیا کرو۔ اور اس کے انداز میں پچھلی بار ذکر کیا تھا، ہم لوگ بندوں میں بیٹھے ہوئے ہم ذرا سامنے جاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ میرے دعا نہ یوں، جب میں دعا کے ہاتھ اٹھاؤں نا تو یوں ڈھکے چھپے ہونے چاہیے، کوئی بندہ ذرا اس کو دیکھ کے نہ مجھے شرم آئے نہ دوسرا شرم آئے کہ اس بندے نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ یوں اس کے ہاتھ کھولے، یوں کیا ہے، یوں کیا ہے۔ تو آقا نے سب بابا سلام کی سنت اور سرکار سے بڑی اور کس کی شان و شوکت ہو سکتی ہے؟ سرکار سے بڑا اور مجھے بتائیں ذرا، سرکار سے بڑا اور محتاط کون ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی شان و شوکت کی حامل ہے، اتنی بڑی آپ مقدس ہستی ہیں، اور کیا آپ کو اللہ نے کوئی مقامات اور درجات عطا کر رکھے؟ سارا کچھ ہونے کے باوجود جب سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ نیاز مندی کے لیے، عاجزی کے لیے سب سے زیادہ جھک کے، گڑ گڑا کے، رو کے، اپنے ہاتھوں کو کھول کے، دعا کر کے اپنے رب سے دعا کریں۔ سرکار جب کھانا تک بھی کھاتے ہیں تو حضور اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں
اور یوں اس بات کو اجاگر کرتے واضح کرتے کہ میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، وہ رزق دے رہا ہے، اتار رہا ہے، میں اس کے سامنے اپنے گردن کو جھکا کے رکھا ہے۔ اور اس انداز میں حضور کا ایک انداز تو یہ تھا نا کہ وہ آپ اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ اپنے سینے کے سامنے حضور اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے دعا کرتے، اور پیچھے یہ ہتھیلیاں یہ کبیاں جو ہے ان کو نیچے کرتے۔ بزرگ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے نا تو اوپر سے رحمت اتر رہی ہوتی ہے، اور یہ رحمت جو ہے نا یہ یہاں سے لا کے بندہ یوں گمان کرے کہ یہ میرے دل کی طرف آ رہی ہے، یوں ہاتھ کر کے یہ اونچے ڈال کے نا تو یہ ان کو پرنالہ بنا کے اس پرنالے کا منہ جو ہے نا یہ اپنے دل کی طرف آ رہا ہے۔ ایک تو یہ، اور کبھی کبھی حضور اپنے ہاتھوں کو فل آگے کر کے یوں ہاتھوں کو فل آگے کر کے جیسے تاجور دے رہے آقا دے رہا ہے، بادشاہ دے رہا ہے اور فقیر لے رہا ہے، یوں اس انداز سے حضور یوں کی دعا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی حضور گھٹنوں کے بعد گولیاں پڑنے ہو کے حضور نے تشہد کی حالت میں چھتر یہاں کی حالت میں جب نہیں لگ رہا ایسے گوڑے کی حالت میں کہ اکے بعد کے حضور اس طرح کی بات کرتے اور حضور بات کو دعائیں کرتے، دل کو دعائیں کرتے، اور اپنے رب کو کوئی بات پسند آ جاتی، اپنے رب کی کوئی کبریائی کوئی سامنے آتی، کوئی بڑائی اس کی سامنے آتی، اس کی پاکیزگی کوئی انوکھی بات کوئی نئی بات وہ سمجھ آ جاتی نا، یہ بھی ذہن رکھ لیتا۔ یہ کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھتے ذرا تو ہم شاید نا بعض دفعہ ششو پانی پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کی معبود اتنی بڑی ہستی ہو ذرا اندازہ لگایا ہے، اندازہ لگایا ذرا اتنی بڑی رفیع بارگاہ کے حامل ہو تو ان کا انداز ذرا دیکھیں۔ سرکار کے سامنے جب بھی کوئی عجیب بات آتی، جب بھی کوئی کبریائی اور بڑائی کی بارگاہ عزیز کی بات آتی نا تو حضور فوراً احترام سے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب حضور جا رہے ہیں حضور فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بتا ہے جب ابو جہل مرا ہے نا تو حضور سجدہ شکر میں 5 مرتبہ حضور اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھا ہے، سجدہ سر میں رکھا ہے، سر کو سجدے میں آپ رکھا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں صرف مسجد نہیں، مسجد کے علاوہ کوئی چٹیر میدان ہے، کوئی فصل ہے، زمین دار ہے جہاں ہم جا رہے ہیں نا گھاس پھوس پڑی ہوئی، کوئی صاف میدان ہے، جب بزرگ جناب کی ایسی بات آ جائے نا تو سب سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ وہی یہ آیتیں یہ تلاوت سجدہ جو ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایسے مقامات ہیں جہاں آیتیں ایسی پڑھی جاتی ہیں تو فوراً سرکار سجدے میں جاتے ہیں، اور وہی امت کو تعلیم ہے آج ہمارے لیے بھی۔ جب بندہ آیت سجدہ سنے نا تو بندے پہ سجدہ واجب ہے، بندہ فوراً سجدہ کرے، جہاں کہیں بھی ہو تو فوراً سجدہ کرے۔ اور یہ زندگی میں ایک بار واجب لازم ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے آیت سجدہ سنی ہے تو آپ فوراً سجدہ کریں، فوراً سجدہ کریں۔ تو وہ کس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے تاجور صلحاء شرفاء علماء جب قرآن کی آیتوں کو سنتے تو فوراً جاتے اس بات کو ظاہر کرتے کہ یہ کس مالک کی یہ بات ہوئی ہے، کس کا نام آیا، کس کا ذکر ہوا ہے، تو فوراً آپ سجدہ میں گر جاتے، فوراً سجدہ میں گر جاتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سجدوں کو بجا لایا کریں۔ اپنے رب کے حضور کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، پھر بھی اس کے سامنے سجدہ کیا کریں اور اس سے معافی مانگا کریں، توبہ کیا کریں اور اس کو منایا کریں۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان وہ سب سے بہترین عمل وہ دعا ہے۔ تو دعاؤں سے کنجوسی نہ کیا کریں، دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پسند کرتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے کہ مومن کی تمام اعمال میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کے حضور پسند ہے وہ ہے معافی۔ جب اللہ معافی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے دعا کیا کریں اور یقین کے ساتھ دعا کیا کریں۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ گزر رہے ہیں، ایک چروایا ایک اجائی بکریوں کو چروا رہے ہیں، تو چاہتے ہو نا تو ذرا ایک طرف جا کے دعا کر رہا ہے، بڑی وہ اچھے انداز میں دعا کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب دیکھا نا تو کچھ دیر دیکھتے رہے تسلی کے ساتھ۔ آپ کریم اللہ ہیں،
آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو بات بھی پوچھنی ہوتی تو بات ایسے مرتجی ہوتے عرض کرتے بولا یہ کام ہے یہ بات ہے، تو یہ اعزاز آپ کو حاصل تھا، مالک کرم فرماتا وہ فوراً فرما دیتا، تو اس مالک کی مبارک کلمات جو ہے وہ آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ جب آپ نے یاد کیا مولا یہ تیرا چلوایا بندہ کتنی دعا کرتا ہے، اگر یہ اس کی دعا اس کی حالت آج میرے پاس ہوتی نا تو مولا میں اسے دے دیتا، تو مولا تجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے جب یہ بات عرض کی نا اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ دراصل ان دعا تو میرے لیے پر دل کسی اور لیے، اس کے تو ہاتھ اس نے میری طرف اٹھایا ہوئے اور دل اس کا کہیں اور ہے۔ آپ نے جب سنا تو آپ واپس آ گئے، آپ اسے دلا کر اوے بھائی اب کچھ ہوش کر رہا، اب کوئی ہوش کر رہا جنہیں دعا واسطے آپ چاہے نہیں نہ تھا، جنہیں منہ کی تو دل کی وجہ سے کر رہا، دل کی وجہ سے کر رہا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اکثر پہلی بات ہم دعائیں کام کرتے ہیں، دوسری بات اگر دعا کر بھی لینا تو ہمارا دل کے اندر وہ حقیقت وہ کیفیت وہ ہوتی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل جب بھی تمہارا دھڑکا ہے آواز جہاں تک آئی ہے اپنے دلوں کو بھی تابع کرے، جیسے دعا کی ہاتھ اٹھائے نا اپنے دلوں کو بھی تابع کرے، جو بات زبان پہ ہو وہ دل میں بھی ہو، پھر ہو نہیں سکتا وہ دعا کو بھول لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو جھگڑا فرمایا کچھ ہوش کر رہا، جدھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہو نا ادھر اپنا دل کو ادھر کر رہا، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے دعا کی نا وہ فوراً اس کی حالت میں پوری ہو گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں جو چیز دل میں ہو وہ زبان پہ بھی ہو، اور اپنی دعا کو اچھا کریں، سیدھا کریں، درست کریں، اور دعائیں اچھی مانگا کریں، دعائیں اچھی مانگا کریں، اپنے کلمات اچھے کریں، کوئی ایسی بری چیز نہ مانگا کریں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی بات پہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کے حضور جو دعائیں کرو نا وہ دعائیں اچھی کیا کرو، اپنی مانگا اپنی حاجت اچھی مانگا کرو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید پہ فرمایا کہ بعض دفعہ جو تم اپنے رب سے مانگتے ہو نا ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے سخت ہو، تمہارا رب وہ تمہیں نہیں دیتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، جو تم مانگے اگر وہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے سخت ہو، ناگوار ہو، وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اس لیے وہ تمہارے لیے اچھا ہے نہیں، وہ سازگار نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو تم نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دے دیتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھ وہ اچھا ہے، اس لیے وہ تمہیں وہ دے گا۔ تو اس لیے ہمارے پاس میں جو ہے نا ایک ہے اس کی عطا، ایک ہے ہماری مانگت، جو ہماری مانگت جو ہمارے پاس میں ہے، جو ہمارے اختیار میں، ہمیں وہ تو چاہیے کہ وہ ہم صحیح کریں، وہ درست کریں۔ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ تو صحیح مانگے نا، آگے پھر اس کا عمل ہے، اس کا حکم ہے، اس کا پھر اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے کہ وہ ہمیں دے، یا دے تو کب دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے۔ مالی کا کم پانی دینا، پھر بھر بھر مسئلہ پالے، پھر مالک کا کم پھل پھلانا، لاوے کرنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا ہم نیاز مندی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس ماہ مقدس کی ساری عنایتیں، ساری بخششیں اور ساری مہربانیاں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حاضر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ کریم ہمیں اپنے صالحین اور نیکوکار بندوں کی صفوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔